अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ECE 101 के असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि मैं असाइनमेंट्स भी शेयर करूं। तो चले मैं आज असाइनमेंट आपको गाइड करती हूँ। 2 में हमारे पास इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए, इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, जो ECE के असाइनमेंट्स हैं ना, तो ये सारे सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हैं, आपको इन्हें खुद आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कहीं से कॉपी नहीं कर सकते, आप ये किसी से बनवा नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात जहन में रखें, क्योंकि बहुत से लोग जो है ये आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं कि असाइनमेंट हम आपका बना देते हैं और इतना आप हमें पे कर दें और असाइनमेंट बनवा लें, यहाँ से बनवा लें, वहाँ से बनवा लें। लेकिन देखें, इस तरह के किसी भी सिलसिले में आप लोग ना पढ़िएगा, किसी से अपने असाइनमेंट्स ना बनवाइएगा। असाइनमेंट अपना आप खुद बनाएं, क्योंकि इसके नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट के नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी जो है GPA मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर जो EC का असाइनमेंट हमें मिला हुआ है ना, इसमें जो है सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ इसके इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, लेट या ईमेल के थ्रू आने वाले असाइनमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। असाइनमेंट जो है वर्ड फाइल में ही सबमिट होगा। ठीक है, और फाइल करप्ट या प्रॉब्लमेटिक होगी तो उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। और फिर वही बात कि प्लेगरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। सही है, यानी कि आप जो है किसी और से अपना काम ना करवाएं। ठीक है, और कहीं और से मतलब यही है कि कोई और सोर्स ना हो आपके काम के लिए, आप इसको अपने ओन पे ही मुकम्मल करें। ठीक हो गया। APA स्टाइल फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि हेडिंग्स वगैरह का ख्याल आप रखें। फ़ॉन्ट आपके जो है 12 भी थी, यही फ़ॉन्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ये चीज़ हो गई। अच्छा चले अब आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो इसमें कहता है कि रिमेंबर योर चाइल्डहुड व्हेन यू आर एज 4 to 8 years old, fill the form। ठीक है, प्लीज़ गो टू द फॉलोइंग लिंक एंड फिल आउट द फॉर्म। ठीक है, आप अपने जहन में ये रखें कि जब आप बच्चे थे, सही है, आप 4 से 8 साल आपकी उम्र थी, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती थी। अब इस फॉर्म को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर हम स्टूडेंट ID डालने के बाद अब इन सवालों का जवाब हमने इसी अंदाज में देना है, इस बात को जहन में रखते हुए देना है कि जब हम 4 से 8 साल में थे तो हम उस वक्त क्या महसूस करते थे, और उसको हमने इस स्केल पे रेटिंग देनी है कि अगर आप उस बात से डिसएग्री हैं, ठीक है, तो आप उसको 1 पे रेट करेंगे। ठीक है, अगर डिसएग्री में कुछ कमी है कि थोड़ी मतलब 50-50 वाले चांसेस है कि हाँ थोड़ी एग्री थी मैं या थोड़ी एग्री नहीं थी, इस तरह की बात है, तो आप उसको उसी स्केल पे मार्क कर सकते हैं 2-3, और अगर स्ट्रांगली एग्री हैं तो आप 6-7 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है रेटिंग स्केल हो गया। पहला सवाल है आपके पास कि आई फाउंड इट रिलेटिवली ईजी टू गेट क्लोज टू अदर्स। यानी कि इस सवाल को जो है, इस बात को जानने के लिए कि है ये सवाल कि आप दूसरों से जज्बाती कुर्बत या रिश्ता कायम करने में कितनी आसानी महसूस करते हैं। ठीक है, सवाल आपसे ये पूछा गया है कि मेरे लिए दूसरों के करीब आना निस्बतन आसान होता था। ठीक है, अब आपकी जो भी फीलिंग है आप उसको ही मार्क करें। सही है, ये सवाल जो है ना आमतौर पर अटैचमेंट यानी कि रिश्तों में आपकी जज्बाती दस्तयाबी को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपसे सवाल किया गया है कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल हैविंग टू डिपेंड ऑन अदर, यानी कि मुझे दूसरों पर इन्हिसार करना ज़्यादा आरामदेह महसूस नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपको जो है दूसरों पर इन्हिसार करना, यानी उनके सहारे या मदद पे भरोसा करने में कोई बेआरामी महसूस होती है, कोई दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप करें अपने हिसाब से।
نیکسٹ سوال ہے کہ آئی واز کمفرٹیبل ہیونگ ادرس ڈپینڈ آن می، کہ مجھے یہ کمفرٹیبل ہے، میرے لیے آرام دہ ہے میرے لیے کہ اگر دوسرے لوگ مجھ پہ ڈپینڈ کریں، مجھ پہ انحصار کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ دوسروں کی مدد کرنے یا ان کے آپ پر انحصار کرنے میں خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ بات بتائیں گے. پھر ہے سوال کہ آئی ریئرلی ورریڈ اباؤٹ بینگ ابنڈنڈ بائی دا موسٹ اٹیچڈ ریلیشن شپس. مجھے شاذ و نادر ہی یہ فکر ہوتی تھی کہ جن رشتوں سے میں سب سے زیادہ جڑا ہوا ہوں وہ مجھے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، کیا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ جو آپ کی کلوز ریلیشن ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، یا آپ کے ذہن میں ایسا احساس کبھی آیا نہیں ہے، شاذ و نادر ہی آیا؟ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ اسکیل پہ اپنا آنسر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ لائک پیپل گیٹنگ ٹو کلوز ٹو می، کہ مجھے لوگوں کا اپنے قریب آنا یا بہت زیادہ قریب ہونا پسند نہیں آتا تھا. صحیح ہے. تو پھر آپ کا ہے کہ آئی واز سم واٹ کمفرٹیبل بینگ ٹو کلوز ٹو ادر. صحیح ہے، پہلے سوال تھا کہ دوسروں کو قریب آنا پسند نہیں آتا تھا، اور اب یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے دوسروں کے بہت قریب ہونے میں کچھ حد تک بے آرامی رہتی تھی. ٹھیک ہے، انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کا آنسر آپ دیں اپنے حساب سے. پھر ہے کہ آئی فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹرسٹ ادرس کمپلیٹلی. مجھے دوسروں پر مکمل طور پر بھروسہ کرنا مشکل محسوس ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ آئی واز نروس وین ایور اینی ون گاٹ ٹو کلوز ٹو می. جب بھی کوئی شخص میرے قریب آتا تھا مجھے بے چینی محسوس ہوتی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی سوال کو 2-3 انداز میں پوچھ رہے ہیں تاکہ کنفرم ان کو ہونا ہے کہ آپ آج جواب دینا کیا چاہ رہے ہیں. یہ جواب آپ کا اپنا بھی ہے یا آپ صرف جو ہے وہ نمبر اسکیل پہ کلک کر رہے ہیں رینڈملی. ٹھیک ہے، یہی چیز کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے وہ ایک ہی سوال کو 3-4 الگ الگ انداز میں پوچھیں گے تاکہ آپ کا آنسر میچ کرے کہ آپ یہ آنسر اپنے ہی ذہن سے اور اپنے ہی جذبات کو دیکھتے ہوئے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ سوال ہے کہ others often wanted me to be more intimate than I felt comfortable being. اکثر لوگ مجھ سے اس حد تک قربت چاہتے تھے جو میرے لیے غیر آرام دہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ my closest relationships were often reluctant to get as close as I would like. میرے قریبی رشتے اکثر قریب آنے سے ہچکچاتے تھے جتنا میں چاہتا یا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ I often worried that my close relationships do not really love me. مجھے اکثر یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے قریبی رشتے واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ I rarely worry about my close relationships leaving me. مجھے شاذ و نادر یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے قریبی رشتے مجھے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی سوال کیا، وہی میں نے بتایا کہ ایک ہی سوال کو 2-3 بار الگ الگ انداز میں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ہے کہ I often wanted to merge completely with others and this desire sometimes scares me. یعنی مجھے اکثر دوسروں کے ساتھ مکمل طور پر جڑنے کی خواہش ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ خواہش کبھی کبھار انہیں دور کر دیتی تھی. صحیح ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، کس حد تک ہوتا تھا، یہ آپ اپنا جواب دیں گے. I was confident my caregiver would never hurt me by suddenly separating me. مجھے مکمل یقین تھا کہ میرا جو کیئر گیور ہے، میرا گارجین ہے، وہ مجھے اچانک الگ کر کے نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے ایک دم سے کبھی چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا. پھر سوال ہے کہ I usually wanted more closeness and intimacy with my caregivers than other. یعنی مجھے عام طور پر اپنے پرورش کرنے والوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ قریب اور جذباتی تعلق کی خواہش ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کا کیئر گیور تھا، آپ کے پیرنٹس ہو گئے چاہے
ٹھیک ہے، گارجین ہو گیا، جو بھی آپ کا پرورش کرنے والا تھا اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے مقابلہ لگتے تھے کہ دوسرے اس کے قریب نہ آئیں اور میں ہی اس کے زیادہ قریب رہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کا آپ جواب دیں. پھر ہے کہ دا تھاٹ آف بینگ لیفٹ بائی مائی کلوز ریلیشن شپس ریئرلی انٹرڈ مائی مائنڈ. میرے ذہن میں شاذ و نادر یہ خیال آتا تھا کہ میرے قریبی رشتے مجھے چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، آئی واز کانفیڈنٹ دیٹ مائی پیرنٹس لو می جسٹ ایز مچ ایز آئی لو دیم. مجھے یقین تھا کہ میرے والدین مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی میں ان سے محبت کرتا یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تمام سوال ہیں، ان کو آپ آنسر کریں. آنسر کرنے کے بعد جو ہے فارم یہ سبمٹ کریں. سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں. ٹھیک ہے، سبمٹ کرنے کے بعد آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد اپنے جو ہے ورڈ کی آپ کی فائل ہے ادھر ہی یہ اسکرین شاٹ پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اس اسائنمنٹ کو جب آپ سبمٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ اسکرین شاٹ بھی سبمٹ ہوگا. صحیح ہے، پھر نیکسٹ آپ اپنا اسائنمنٹ تیار کریں گے. آپ کا جو کوشچن نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، کہ کنسیڈرنگ یور گیون ریسپانس ان دی ابو لنک پلیز آنسر دی فالوئنگ کوشچن. ٹھیک ہے، جو آپ نے اوپر اپنا آنسر دیا ہے، فارم فل کیے ہیں، ان آنسرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس سوال کا جواب دیں. اور سوال ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو کوپ ود اٹیچمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ڈیورنگ دا ایج آف 4 to 8 years. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کس طرح سے کوپ کیا اینڈ ایشوز پہ، اٹیچمنٹ ریلیٹڈ ایشوز جو آپ کو 4 سے 8 سال میں آئے ہیں، جن کا جواب آپ نے اوپر بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے کوپ کیا ان اٹیچمنٹ ایشوز کو، یہ آپ بتائیں گے. پھر آپ بتائیں گے کہ ڈو یو تھنک یور چائلڈ ہوڈ اٹیچمنٹ نیگیٹیولی اور پازیٹیولی افیکٹ یور کرنٹ لائف ایز این ایڈلٹ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی چائلڈہڈ اٹیچمنٹس تھیں انہوں نے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی اثر ڈالا ہے آپ کی زندگی پہ؟ اب آپ ایک بالغ شخص ہیں، ٹھیک ہے، ایڈلٹ ہیں آپ، تو آپ کی ایڈلٹ لائف پہ اس نے کوئی اثر ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پورا ایک پیرا کی شکل میں آنسر کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو ہے اپنا یہ بنانا ہے آنسر بنانے کے لائک آپ پہلے یہاں پہ اسائنمنٹ کی ڈیٹیلس وغیرہ بتائیں گے، جو بھی آپ کا اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کویشچن لکھیں گے اور کویشچن لکھنے کے بعد جو آپ کا آنسر ہے آپ وہ آنسر دیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح سے آپ کا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ سیو کریں. سیو کرنے کے بعد جو ہے جا کے جو ہے سبمٹ کریں. سبمٹ کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا اسائنمنٹ ہیز بین سکسیزفلی سبمٹڈ. ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح سے یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 1 ہو جائے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، چلیے جی، تو ٹھیک ہے جی، تو بس اب یہ ہے کہ اسائنمنٹ آپ کو میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. کوئی پریشانی ہو آپ کو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور میں باقی جو بھی اسائنمنٹس آتے رہیں گے کوشش کروں گی میں اسائنمنٹس بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، انہیں ڈیٹیل میں سمجھاتی رہوں کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، چلے جی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.